جب عثمانیوں نے موریا سے ونیشین اور 1464 عیسوی میں بوسنیا سے ہنگری کی فوج کو بھی پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تو اب سکندر بیگ ان کا اگلا نشانہ تھا، کیونکہ سکندر بیگ اسی صلیبی اتحاد کا اہم حصہ تھا اور اس نے عثمانی سرحدی علاقوں پر حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ ویسے تو سکندر بیگ سلطان مراد ثانی کے زمانے سے ہی عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا علم اٹھائے ہوئے تھا۔ سکندر بیگ نے عثمانیوں کی جون ہنیاڈے کے ساتھ نس کی جنگ کے دوران ہی سلطان مراد ثانی کی فوج کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن بعض مورخین کے مطابق سکندر بیگ نے 1444 عیسوی میں کنوویکا کی جنگ میں عثمانیوں کا ساتھ چھوڑا تھا اور اپنے ساتھ عثمانی فوج میں شامل 300 البانوی سپاہیوں کو بھی میدان جنگ سے نکال کر لے گیا تھا۔ سکندر بیگ نے البانیہ میں پہنچ کر ایک جعلی خط کے ذریعے کرویا پر قبضہ کیا اور عثمانی سلطان مراد ثانی کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس نے خود کو بالشی خاندان کا وارث قرار دیا اور مقامی سرداروں کو ساتھ ملا کر البانیہ کے کئی قلعوں پر قبضہ کر لیا۔ سکندر بیگ نے کرویا میں سرخ جھنڈا اٹھایا جس پر 2 سروں والے عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ سکندر بیگ کو اس زمانے کا سب سے بہادر فوجی کمانڈر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس نے 10 سے 15 ہزار کی فوج کے ساتھ عثمانیوں کی 10 گنا بڑی فوجوں کا سامنا کیا اور انہیں شکستیں دیں۔ اس زمانے کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی عثمانی سلطنت کے عظیم سلطانوں جنہوں نے پورے یورپ کی متحدہ فوجوں کو شکستیں دی تھیں، سکندر بیگ کو زیر کرنے میں ناکام رہے۔ جب تک سکندر بیگ زندہ رہا اس نے سلطان مراد ثانی اور سلطان محمد فاتح کو البانیہ پر قبضہ نہیں کرنے دیا۔ اتنی بہادری کے باوجود سکندر بیگ صرف شمالی البانیہ کے انتہائی تنگ علاقے پر ہی حکومت کر سکا، جہاں پر اس نے عثمانیوں کے خلاف تمام فتوحات حاصل کیں۔ سکندر بیگ نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کا اعلان کرنے کے ساتھ ہی اسلام کو بھی چھوڑ دیا اور دوبارہ عیسائیت قبول کر لی۔ اس نے دوسرے البانویوں کو بھی اسلام چھوڑنے پر مجبور کیا کہ وہ عیسائیت میں واپس لوٹ آئیں۔ سکندر بیگ کا اصل نام جارج کستریوتی تھا۔ سکندر بیگ کا خطاب اسے عثمانی دربار سے ملا تھا۔ سکندر بیگ کی بغاوت کے بعد عثمانیوں نے اسے سکندر غدار کا لقب دیا۔ سکندر بیگ کی بغاوت سے پہلے ہی البانیہ میں بغاوت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ جمہوریہ وینس کی زیر قیادت سکندر بیگ نے تمام البانوی سرداروں کو لیزے کے قلعے میں بلایا اور ایک فوجی اتحاد قائم کیا جسے لیگ آف لیزے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس اتحاد میں سربیا کے رئیس اسٹیفن نے بھی حصہ لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب البانیہ کا زیادہ تر حصہ کسی ایک رہنما کے تحت متحد ہوا تھا۔ سکندر بیگ نے عثمانی علاقوں پر حملے کرنے کے علاوہ جمہوریہ وینس کے ساتھ بھی کئی جنگیں لڑیں۔ وہ کبھی کبھار عثمانیوں کو خراج بھی ادا کیا کرتا تھا، لیکن وہ تب جب حالات بہت ہی زیادہ اس کے خلاف ہو جائیں، مثلا جب سکندر بیگ جمہوریہ وینس کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا، یا جب وہ اٹلی کے سفر پر تھا، یا جب عثمانی فوجوں کا دباؤ حد سے زیادہ بڑھ جاتا تھا، لیکن موقع ملتے ہی وہ دوبارہ خراج دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ 1443 اور 44 میں ہونے والے صلیبی اتحاد کے دوران جہاں ایک طرف ہنیاڈے نے عثمانی علاقوں پر حملے شروع کیے تھے تو دوسری جانب سکندر بیگ کے حملوں میں بھی شدت آ گئی تھی۔ سلطان مراد ثانی نے سکندر بیگ کی سرکوبی کے لیے علی پاشا کو 25 سے 40 ہزار کا لشکر دے کر البانیہ کی طرف روانہ کیا۔ سکندر بیگ کے پاس عثمانیوں کے اس بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 10 سے 15 ہزار سپاہی تھے، جن میں سے 8 ہزار گھڑسوار تھے۔ سکندر بیگ کی فوج کا زیادہ تر حصہ رضاکار سپاہیوں پر مشتمل تھا، لیکن اس کے پاس 2000 سپاہی تنخواہ دار بھی تھے۔ سکندر بیگ نے عثمانی فوج سے لڑنے کے لیے ٹورویل کے میدان کا انتخاب کیا اور عثمانی فوج سے پہلے پہنچ کر میدان میں خیمہ زن ہوا۔ اس کے بعد عثمانی فوج بھی میدان میں پہنچ کر البانوی فوج کے بالکل سامنے خیمہ زن ہونے لگی۔ پہلے دن دونوں فوجوں میں کوئی جنگ نہ ہوئی اور دونوں لشکروں نے اپنے خیموں میں آرام کیا۔ عثمانیوں کو یقین تھا کہ وہ البانوی فوج کو شکست دے دیں گے، لہٰذا انہوں نے جنگ سے پہلے کی رات جیت کا جشن بھی منا لیا۔ عثمانی سپاہیوں نے رات کو البانوی فوج کے خیموں کے قریب جا کر انہیں جنگ پر اکسانے کی کوشش بھی کی، لیکن سکندر بیگ کے حکم پر البانوی فوج خاموش رہی۔ اس کے بعد سکندر بیگ نے بھی عثمانی فوج کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے ایک دستے کو عثمانی خیموں کے قریب بھیجا۔
लेकिन दोनों लश्करों में कोई खास झड़प ना हुई। जंग शुरू होने से पहले ही सिकंदर बेग ने हमजा कस्तरियुती की क़यादत में एक दस्ता जंगल में छुपा दिया ताकि जब उस्मानी फौज जंग में उलझ जाए तो इस पर अचानक से हमला करके इन्हें शिकस्त दी जा सके। 29 जून की सुबह सिकंदर बेग ने अपनी फौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया और मैदान जंग में उतर गया। दूसरी जानब उस्मानी फौज भी 3 हिस्सों में तकसीम थी। दोनों इतराफ से पहले तीरंदाज आगे आए और इसके बाद बाकायदा तौर पर जंग का आगाज हो गया। सिकंदर बेग ने एक दस्ते को अपनी कमान में महफूजा के तौर पर रखा और बाकी लश्कर को जंग में झोंक दिया, जबकि अली पाशा ने उस्मानी फौज के एक हिस्से को महफूजा के तौर पर रखा और 2 हिस्से मैदान जंग में झोंक दिए। उस्मानियों की तादाद अल्बानवी फौज से बहुत ज़्यादा थी, लिहाजा अल्बानवी फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। ये पसपाई सिकंदर बेग के पहले से बनाए हुए मंसूबे का हिस्सा थी, लेकिन अल्बानवी फौज का दाएं बाजू वाकई उस्मानी फौज के दबाव में था। दाएं बाजू के सिपाही सिकंदर बेग से बार बार कह रहे थे कि घात में छुपी फौज को हमले का इशारा दो, लेकिन सिकंदर बेग एक मंजा हुआ कमांडर था। वो लड़ाई के आखिरी मरहले का इंतजार कर रहा था। अल्बानवी फौज को पीछे हटता देखकर अली पाशा ने महफूजा के दस्तों को भी हमले का हुक्म दे दिया। उस्मानियों के इस हमले ने तकरीबन अल्बानवी फौज के कदम बिल्कुल उखाड़ दिए थे। इसी दौरान सिकंदर बेग ने घात में छुपी अल्बानवी फौज को हमले का हुक्म दे दिया। अली पाशा ने कलब के दस्ते से कुछ सिपाही निकालकर इस हमले को रोकने के लिए भेज दिए, जिसकी वजह से उस्मानी फौज का कलब कमज़ोर हो गया। सिकंदर बेग इसी मौके की तलाश में था, लिहाजा सिकंदर बेग ने अपने महफूजा के दस्ते को उस्मानी कलब पर हमला करने का हुक्म दे दिया। इस हमले से उस्मानी फौज के कलब के सिपाही पीछे हटने लगे और थोड़ी ही देर में उस्मानी फौज का कलब टूट गया। इस अफरा तफरी में उस्मानी लश्कर की सफ़ें भी बिखर गईं और उस्मानी सिपाही मैदान जंग छोड़कर भागने लगे। उस्मानी फौज को पीछे हटता हुआ देखकर अल्बानवी फौज ने उस्मानियों को घेरे में लेना शुरू कर दिया। उस्मानी कमांडर अली पाशा अपनी फौज का बड़ा हिस्सा मैदान जंग से बचाकर निकल गया, लेकिन इस जंग में 7 से 10 हज़ार के दरमियान उस्मानी फौजी जान की बाजी हार गए और तकरीबन 500 से 2000 के दरमियान कैदी भी बना लिए गए। सिकंदर बेग के 4000 सिपाही इस जंग में काम आए। सिकंदर बेग की इस कामयाबी के पूरे यूरोप में चर्चे होने लगे, क्योंकि इससे पहले यूरोप में उस्मानियों को इस कदर जिल्लत अमेज शिकस्त नहीं हुई थी। सिकंदर बेग की इस फतह ने इसकी शानो शौकत में बहुत इजाफा किया और इसके पैरोकारों के हौसले भी बढ़ा दिए। लेकिन इस जंग ने उस्मानियों और अल्बानिया के दरमियान इन जंगों का आगाज़ किया जो आने वाले 40 सालों तक जारी रही।